الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. معزز حاضرین مجلس، پچھلے درس میں توحید اسماء و صفات سے متعلق ایک بحث آئی تھی. آج کے درس میں اسی سے متعلق مزید آگے گفتگو کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اس پر ایمان لانا اور ان اسماء و صفات کے تعلق سے بندے کی جو ذمہ داری بنتی وہ بیان کی گئی تھی کہ ان میں اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی اس کی صفات میں اس کو ایک ماننا، اس کے اسماء میں اسے ایک ماننا. اللہ کا نام ہم دوسروں پر چسپاں نہیں کر سکتے. اللہ نے جو اپنا نام اپنے لیے منتخب کر لیا ہے، جو صفات اپنے لیے بیان فرمائی ہیں، من وعن وہی صفات یا من وعن وہی نام ہم دوسروں کے لیے نہیں رکھ سکتے. خالق کے نام خالق کے افعال، مالک کے نام مالک کے افعال، رب تعالی کے اسماء اور اس کے افعال سب اس کے لیے مختص ہیں، خاص ہیں. اسی کو کہتے ہیں توحید فی الاسماء والصفات. اللہ تبارک و تعالی کے اسماء کا ذکر اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی جو صفات ہیں، ان صفات اور اسماء کا انسان کے ایمان پر کیا اثر پڑتا ہے، اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کا ذکر کیا جائے گا. آج کے درس میں اللہ تبارک و تعالی کی صفات، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی جو صفات ہیں ان کا استقصاء کرنا آج کے درس میں مقصود نہیں ہے کہ پوری صفات کو بیان کیا جائے. بے شمار صفات ہیں اللہ رب العالمین کی، بعض چنندہ مخصوص صفات اللہ رب العالمین کی آج کے درس میں مختصراً بیان کروں گا. صفات کے تعلق سے جو اللہ رب العالمین کی صفات ہیں، یہ بات جان لینی چاہیے کہ وہ اعلیٰ و اجل و اکمل ہیں. اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں بلند ترین صفت ہیں، اجل ہیں، اکمل ہیں. ان میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے، کسی قسم کی کمی نہیں ہے. اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالی کی صفات سے متعلق تشبیہ، تمثیل، تعطیل التحریف اور اسی طرح تکییف التاویل کا رویہ اختیار کرتا ہے، موقف رکھتا ہے، یقیناً وہ صریح گمراہی میں. ہم اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں، ہم ان صفات کو جیسے اللہ رب العالمین کے لیے مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ویسی ہی اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم بندوں میں تسلیم کرنے لگیں کہ جیسے اللہ کا سننا ہے، جیسے اللہ کا دیکھنا ہے، جیسے اللہ کی قدرت ہے، جیسے اللہ رب العالمین کا علو ہے، جیسے اللہ رب العالمین کی اور صفات ہیں وہ ایسے بندوں کی ہیں. تشبیہ ہو، تکییف ہو اور اسی طرح تمثیل ہو، مثال بیان کی جائے تو انسان صریح گمراہی میں چلا جاتا ہے. تو ہمارا ایمان اللہ کی صفات کے تعلق سے کیا ہونا چاہیے؟ تکییف، تعویل، تشبیہ و تمثیل اور اسی طرح تعطیل و تحریف سے پاک ہونا چاہیے. صفات کے تعلق سے اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی صفت ہے جسے اللہ رب العالمین نے آیت الکرسی میں بیان فرمایا ہے، اور اسے اسم اعظم کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین کے جو بڑے بڑے نام ہیں، بعض مستجاب الدعوات لوگ انبیاء کرام میں بھی گزرے ہیں اور سلف صالحین میں بزرگوں میں بھی گزرے ہیں. بہت سے ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو اللہ رب العالمین کے ان کی دعا کی قبولیت میں دیر نہیں لگتی تھی، تاخیر نہیں ہوتی تھی، ان کی دعا کا اثر سامنے آتا تھا.
تو مستجاب الدعوات لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب اللہ سے دعا کیا کرتے تھے تو اس میں اسم اعظم کا سہارا لیا کرتے تھے، اللہ کے جو خاص خاص بڑے بڑے نام ہیں، تو انہی اسم اعظم میں سے اللہ رب العالمین کا ایک نام یہ بھی ہے جو سورہ بقرہ کے آیت الکرسی میں نقل کیا گیا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ دعا کرتے تھے تو اپنے دعا میں اللہ رب العالمین کے اسماء اور اس کی صفات کا وسیلہ لیا کرتے تھے۔ آج ہم بزرگوں کے اور شخصیات کا جو دنیا سے گزر گئے ہیں ان کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ اور سنت یہ تھی کہ آپ جب دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے تو آپ اللہ رب العالمین کے اسماء اور آپ اللہ رب العالمین کی صفات کا وسیلہ لے کر اللہ سے طلب کرتے تھے۔ یہ اسماء وہ اسماء ہیں، یہ ایسے اسم ہیں، ایسے نام ہیں جن کے ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے ہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعاؤں میں اثر ہوتا ہے۔ مستجاب الدعوات لوگ اکثر ایسا کیا کرتے تھے، یعنی ان کی دعاؤں میں جو تاثیر ہوتی تھی وہ اسی بنیاد پر ہوتی تھی کہ ایک تو وہ خود نیک ہوتے تھے، صالح اور مخلص و متقی ہوتے تھے، دوسرے وہ مستجاب الدعوات لوگ چاہے وہ انبیاء میں ہوں یا بزرگوں میں ہوں، صالحین میں ہوں، وہ اسم اعظم کا سہارا لیا کرتے تھے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ ہی معبود برحق ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، وہ زندہ ہے۔ اللہ کی صفت کیا معلوم ہوئی؟ حیات۔ انسان اس دنیا میں آیا ہے، اس کی بھی زندگی ہے، ہم بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، آپ بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تمام مخلوقات کی اپنی اپنی زندگی ہے، لیکن اللہ کی زندگی کیسی ہے؟ اللہ کی زندگی وہ ایسی ہے جو غیر فانی ہے۔ اللہ کی زندگی کی کوئی فنا نہیں ہے، اس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے، اور ہماری جو زندگی وہ فانی ہے، ختم ہو جائے گی۔ ہر انسان اس دنیا میں جو آیا ہے، مخلوق جتنی ہے وہ اپنی مقررہ مدت لے کر آئے، وہ اپنی عمر کا، اپنی حیات کا جو مقررہ مدت ہے، جو زندگی کی مقررہ مدت ہے، وہ گزار کر چلے جائیں گے۔ کسی انسان کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں کسی مخلوق کو بقا اور دوام عطا نہیں کیا، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے، اور اگر کوئی مخلوق اللہ کی بقا و دوام کی مستحق ہوتی تو بلا شک و شبہ، بلا ریب وہ انبیاء کرام کی ذات ہوتی، اور انبیاء کرام میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی جو زندگی کی مستحق ہوتی، لیکن اللہ رب العالمین انہیں بھی بقا نہیں دیا، انہیں بھی حیات جاودانی نہیں عطا فرمائی۔ زندہ رہنا، زندگی اللہ کی صفت، وہ زندہ کرتا بھی ہے اور زندہ ہے بھی، مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان بھی فرمایا ہے، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، اور وہ اللہ رب العالمین وہ قائم رکھنے والا ہے، باقی رکھنے والا ہے۔ ہر انسان اس دنیا کی زندگی میں اپنے بقا کے لیے، اپنی زندگی کے لیے اللہ کی مدد کا محتاج۔ ہم صبح شام ایک کر دیتے ہیں اپنے پیٹ کے لیے، کبھی ہم نے غور کیا یہ ہوا، یہ پانی اگر یہ ختم ہو جائے اور ان کے اسباب و وسائل رک جائیں، اللہ رب العالمین ان سے ہمیں محروم کر دے، تو پھر انسان اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس کرۂ ارض پر باقی رہ پائے گا؟ ہوا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، پانی کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اگر یہ اللہ رب العالمین ان تمام نعمتوں سے محروم کر دے تو انسان ایک لمحے کے لیے اس کائنات پر، اس کرۂ ارض پر باقی نہیں رہ سکتا۔ تو وہ اپنے بقا کے لیے، اپنے وجود کے لیے اللہ کی نصرت کا، اللہ کی مدد کا ہر وقت، ہر لمحے، ہر دم محتاج ہے۔ اللہ رب العالمین کی دو صفتیں ہیں، الحی القیوم۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی ایک صفت علم ہے، علم تو ہم کو بھی ہے، لیکن ہمارا علم کیا ہے؟ ہمارا علم مخصوص ہے، محدود ہے، مختصر ہے، ہم سے بھی زیادہ کسی کا علم ہو سکتا ہے۔ وفوق کل ذی علم علیم، ہر عالم سے بڑا ایک عالم ہوتا ہے، لیکن اللہ کا جو علم ہے، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔
اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے بھی اللہ رب العالمین نے کہلوا دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ کی ذات کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ نے جتنا دیا ہے وہی وہ علم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا قرآن کی شکل میں اور احادیث کی شکل میں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے اور اللہ نے ان کا علم کسی کو دیا بھی نہیں. بتا دیا کہ قیامت جمعہ کے دن آئے گی, کون سے جمعہ کے دن آئے گی, کب آئے گی نہیں معلوم. کچھ اس کے آثار, کچھ علامتیں, کچھ نشانیاں بتا دی, ظاہری علامتیں, چھوٹی نشانیاں, بڑی نشانیاں بتا دی. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث, بارش کب نازل ہوگی, کہاں نازل ہوگی, اس کا بھی علم نہیں کسی کو. ويعلم ما في الارحام, ماں کے پیٹ میں کیا ہے نہیں معلوم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا, انسان کل کیا کمائے گا, گھاٹا اٹھائے گا, فائدہ اٹھائے گا, اس کے ساتھ اچھا ہوگا برا ہوگا نہیں معلوم. وما تدري نفس بأي ارض تموت, انسان یہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہا ہے, ایک اپنے گھر سے کسی اور جگہ جا رہا ہے, اپنا شہر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر کے لیے سفر کر رہا ہے. وما تدري نفس بأي ارض تموت, سفر کے دوران موت آ جائے, کسی شہر میں موت آ جائے, ملک کے باہر کسی دوسرے ملک میں موت آ جائے, کس وقت کب کہاں موت آ جائے, کس زمین پر موت آ جائے, اس کا علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. تو اللہ کے علم کا کوئی ادراک اور احاطہ نہیں کر سکتا. ہاں, موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ان کے قوم کے لوگوں نے جب پوچھا کہ آپ سے بڑا بھی اس وقت کوئی علم رکھنے والا ہے, تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے, صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ سب سے بڑا اس وقت بستی کا عالم میں ہوں, سب سے بڑا عالم, سب سے بڑا جانکار میں ہوں. اللہ رب العالمین کو یہ بات بڑی ناگوار گزری, لیکن نبی کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ میں سب سے بڑا جانکار ہوں بستی میں, علاقے میں, تمام لوگوں میں, اس وقت مجھ سے زیادہ جانکار کوئی نہیں. اللہ کو یہ بات اچھی نہیں معلوم ہوئی. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حکم دیا کہ اے موسیٰ, فضیلت کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مقام و مرتبہ کے اعتبار سے فضیلت حاصل تھی, لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے باوجود حضرت خضر علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس ان کو بھیجا کہ جاؤ, اور وہ تم سے زیادہ جانکار ہیں, ان کے پاس علم کے خزانے ہیں, ان سے جاؤ علم حاصل کرو. مقام و مرتبے کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت حاصل تھی حضرت خضر پر, لیکن اللہ کو یہ بات بڑی شاک گزری. موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بڑا لمبا سفر کرنا پڑا, بڑا مشقت بڑا اور بڑی آزمائش اور بڑے ادوار سے گزرنا پڑا حضرت خضر علیہ الصلاۃ والتسلیم تک پہنچنے میں, اور جو مختصراً علم جو ان سے ملا وہ حاصل کرنے میں. اللہ رب العالمین کا علم غیر محدود ہے اور ہمارا علم کیا ہے, محدود ہے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم, اللہ رب العالمین ہر چیز کا علم رکھتا ہے, ہر چیز کا علم. وہ آنے والے کا بھی علم رکھتا ہے, حال کا بھی علم ہے, مستقبل کا علم ہے, ماضی کا بھی علم ہے. قرآن مجید ہم جب پڑھتے ہیں, قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بہت سے واقعات سے پردہ اٹھایا ہے. ان واقعات کا علم کسی کو نہیں تھا. عرب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے وہ علم آیا؟ وہ علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس محفوظ تھا, غیب کے خزانے میں تھا. اللہ رب العالمین نے تمام باتیں, وہ تمام قصے, وہ تمام واقعات, وہ تمام حقائق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی. اس وقت نہ یونیورسٹی تھی, نہ اطباء اور ماہرین تھے, نہ بڑے بڑے سائنسداں تھے, نہ تجربات کے کوئی کارخانے اور کوئی جو ہے اڈے تھے. اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئیاں فرمائی, جو آپ نے طبی نصیحتیں فرمائی, یا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی دیے ہوئے علوم ہیں حدیث کی شکل میں یا پھر قرآنی آیات کی شکل میں, یہ آج بالکل برحق اور سچ ثابت ہو رہے ہیں. آج 1400 سال اسلام کا گزر گیا, تو اللہ کا وہ علم ہے, اس علم کی برکت ہے کہ آج اسلام اور ایمان بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور لوگ اسے قبول کر رہے ہیں, اور دنیا میں دوسرے نمبر کا سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. ان اللہ بکل شیء علیم, اللہ رب العالمین ہر چیز کا جاننے والا ہے. تیسری صفت اللہ رب العالمین کی قدرت. اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. قادر اللہ رب العالمین ایسے ہے کہ اللہ رب العالمین چاہے
تو نمرود کو مچھر کے ذریعے سے مار دے، اور فرعون جیسے ظالم و طاقتور بادشاہ کو اللہ رب العالمین جس پانی سے موسیٰ کو اللہ رب العالمین نے نجات دی، اسی پانی میں غرق کر دے، اسی پانی سے تباہ و برباد کر دے۔ بچانا چاہے تو بچا لے، اور تباہ و برباد کرنا چاہے تو ایسے تباہ و برباد کرے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے مکڑی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا۔ وہ کفار و مشرکین جب پہنچے، سفر ہجرت کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پہاڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہاڑ کے غار میں آپ پناہ لیے ہوئے تھے، وہ مکڑیوں نے جالے لگا رکھے تھے۔ وہ سمجھے کہ یہاں تو کوئی آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ آلریڈی وہاں پہ جالے لگے ہوئے، پہلے سے جالے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مدد کی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں انہیں دیکھ رہا تھا، اور اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے، نیچے حصے کی طرف دیکھتے تو ہمیں دیکھ لیتے، ہمیں پا لیتے۔ اور دو ہی آدمی ان کے شکار تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر، جن کی وہ تلاش میں سرگردہ پھر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، بچانا چاہے تو اس پر قدرت رکھتا ہے۔ کائنات کی کوئی طاقت، کوئی شخص آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور بگاڑنا چاہے تو اللہ رب العالمین دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بنا نہیں سکتی۔ اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العالمین کی ایک صفت سمع ہے اور دوسری صفت بصر، جس کا تذکرہ میں نے پچھلے درس میں کیا تھا۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اس کے مثل کوئی نہیں، اللہ جیسے کوئی شے نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں۔ وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ سنتے تو ہم بھی ہیں، دیکھتے تو ہم بھی ہیں، لیکن ہمارا سننا، ہمارا دیکھنا، اس کی قوت محدود ہے، اس کی قوت محدود ہے۔ ہم ایک حد تک سن سکتے ہیں، جہاں دیوار حائل ہو گئی، جہاں پردے حائل ہو گئے، جہاں ایک دوری پیدا ہو گئی، تو وہاں پھر ہماری یہ سننے کی جو قوت ہے، دیکھنے کی قوت بصارت ہے یا قوت سماعت ہے، وہ پھر کام نہیں کرتی۔ لیکن اللہ رب العالمین تو اندھیری رات میں بھی دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین چیونٹی کی حرکتوں کو بھی، ان کے چلنے کی حرکت بھی سنتا ہے، ان کی چال کو بھی اللہ رب العالمین سنتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو قوت سماعت ہے، اللہ کی جو قوت بصارت ہے، یہ انسانوں جیسی نہیں ہے، غیر محدود ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، سمع اور بصر۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کلام کیا۔ دیکھیے اللہ کی جو صفات میں بیان کر رہا ہوں، یا محدثین نے اور اسی طرح ائمہ عقیدہ نے، چوٹی کے جو بڑے بڑے عقیدہ کے امام ان لوگوں نے بیان کیا ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو گمراہ ہوئے، ان صفتوں کو جب سامنے رکھا انہوں نے، قرآن کی بیان کردہ صفتوں کو، احادیث کی بیان کردہ صفتوں کو جو اللہ کے تعلق سے قرآن و حدیث میں موجود ہیں، تو انہوں نے تشبیہ اور تمثیل بیان کی۔ کہا ہم بھی تو سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، تو اللہ بھی ہمارے سننے کی طرح سنتا ہوگا، اللہ بھی ہمارے دیکھنے کی طرح دیکھتا ہوگا۔ اللہ کے ہاتھ ہیں، ہمارے بھی ہاتھ ہیں، اللہ رب العالمین کا بھی پکڑنا، اللہ رب العالمین کا ہاتھ بھی، اللہ کی یہ تمام چیزیں، یعنی تشبیہ و تمثیل گمراہی میں پڑے، مثال دینے لگے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین کی تمام قدرتیں تو ہمیں بھی وہ قدرت ملی ہے۔ ہمیں جو قدرتیں ملی ہیں، ہماری جو صفتیں ہیں، وہ تو فانی ہیں، دوسری وہ محدود ہیں۔ وہ قوت وہ مخصوص ہے، محدود ہے، بندھی ہوئی ہے، لیکن اللہ کی وہ غیر محدود ہے، وہ فانی نہیں، غیر فانی۔ ہمیں اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، ہمیں قوت بصارت دی ہے، لیکن ہم اللہ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتے، اللہ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، تصور تک نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوشش کی اور پوری کوشش کی، ناکامی ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو، لیکن ناکامی ہوئی۔ نتیجتاً اللہ رب العالمین انہیں جو ہے کلام کا شرف عطا کیا، کلام کا۔ یہ تو ممکن تھا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے ان سے کلام فرمایا۔ تو کلام کرنا، گفتگو کرنا اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں سے، یہ ایک اللہ کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین جنت میں اہل جنت سے کلام کرے گا جب ان کے سامنے اپنا دیدار کرائے گا، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج میں اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا۔ تو یہ کلام، گفتگو کرنا، کلام کرنا، یہ اللہ کی صفت ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی ایک صفت ارادہ ہے، فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔
ہم دعا کرتے ہیں نماز کے اختتام پر، نماز کے ختم ہونے پر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. تو فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. اس آیت کا اور اس دعا کا جو حدیث کے اندر ہے بہت گہرا ربط ضبط ہے. اگر مومن کا ایمان ہو جائے تو اپنی مومنانہ زندگی میں ایک مومن کبھی بھی کسی سے خوف نہ کھائے، اور اس کا اللہ کے ذات پر توکل بالکل سالڈ ہو، مضبوط ہو، پختہ اللہ رب العالمین پر اس کا ایمان ہو، توکل ہو، اور اس سے امیدیں وابستہ ہو. اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. اللہ رب العالمین کے حکم میں، اس کی مشیت میں، اس کے ارادے میں کوئی مزاحم نہیں ہو سکتا، کوئی روڑے نہیں ڈال سکتا، کوئی روڑے نہیں اٹکا سکتا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مفسرین نے نقل کیا آیت کریمہ کے روشنی میں کہ مرض الموت میں لوگ ان کی عیادت کے لیے آئے تو اخیر وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین ڈاکٹر آپ کے پاس آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ حال چال لیا، آپ کی طبیعت کے بارے میں انہوں نے دریافت کیا، تو آپ کی طبیعت دیکھی تو انہوں نے کیا کہا؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام عیادت کرنے والے جو لوگ تھے ان سے کہا کہ طبیب نے کہا ہے انی فعال لما یرید، انی فعال لما یرید، اب میں جو چاہوں گا وہی ہوگا. وہ سمجھ گئے لوگ کہ اصل طبیب کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اب معاملہ یعنی اب زندگی یعنی چلے چلاؤ کے دور میں ہے، اب یہاں طبیب کا کوئی کردار نہیں ہے. اب تو زندگی کا آخری پڑاؤ ہے، زندگی کے آخری مرحلے ہیں، یہاں طبیب کا کوئی وہ نہیں ہے، عمل دخل نہیں ہے. اب دنیا سے جانا ہے، طبیب کا جو کام تھا وہ کر گیا. اب اللہ رب العالمین جو اصل طبیب ہے وہی اسی کا اختیار ہے، اسی کا فیصلہ ہے. اب تو میں اٹھ کر جانا ہی یہاں سے. تو انہوں نے جواب دیا لوگوں کا کہ انی فعال لما یرید، میرے طبیب نے مجھ سے کہا ہے کہ اب جو میں چاہوں گا وہی ہوگا. انی فعال لما یرید، یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا. اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، سارے اختیارات اس کے پاس، سارے تصرفات اس کے پاس ہیں. اللہ کے فیصلوں میں، اللہ کے حکم و ارادوں میں، اللہ کی مشیت میں کوئی روڑے نہیں اٹکا سکتا، کوئی اسے مزاحم نہیں ہو سکتا، کوئی عمل دخل نہیں کر سکتا. ضروری نہیں ہے کہ میں جو چاہوں میرے حساب سے وہ ہو میری زندگی میں. انسان تو زندگی میں اچھا ہی چاہتا ہے، انسان زندگی میں بھلائی چاہتا ہے، انسان زندگی میں ترقی چاہتا ہے، لیکن ٹھوکریں کھاتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے، کبھی جانی نقصان، کبھی مالی نقصان. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. رسول بھی چاہتے تھے کہ ان کے چچا ابو طالب ایمان لائیں، جن کی اسلام کے لیے بڑی قربانیاں تھیں، اور اپنے بھتیجے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی قربانیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی ابو طالب ایمان نہیں لائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو تم چاہو ضروری نہیں کہ وہ پورا ہو یہاں تک کہ اللہ چاہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہاری مشیت کے ساتھ اللہ کی رضا بھی ہونی چاہیے، اللہ کی مشیت بھی ہونی چاہیے، تبھی آپ کے کام کو آپ کا کام پائے تکمیل کو پہنچ سکتا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کی صفت استوا، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہو گیا. الرحمن علی العرش استوا، عرش پر مستوی ہو گیا. اب اس کی بہت سے گمراہ فرقے تعویل کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش پر کیسے مستوی ہوا. علماء کہتے ہیں اس کی تعویل نہیں کرنا ہے، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہو گیا، بس ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی، اس پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے. الرحمن علی العرش استوا، اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہاتھ، اس کا ہاتھ دو ہاتھ، دونوں ہاتھ کیا ہے؟ داہنا ہاتھ. دونوں ہاتھ اللہ کا دائنا ہاتھ ہے، دو ہاتھ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکے رکھا تھا کہ تو اس کو سجدہ کرتا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ تجھے کس چیز نے منع کیا، کس چیز نے روکے رکھا کہ تو اسے سجدہ کر جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، لیکن اللہ کے دو ہاتھ وہ دونوں کے دونوں داہنے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جیسے ہمارے ایک دایاں ہے ایک بایاں ہے، ویسے اللہ کا بھی ایک دایاں ایک بایاں ہے. اللہ کے دو ہاتھ ہیں بلا شبہ، لیکن اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے، اور صوفیہ اور گمراہ فرقوں کا بہت سارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے. اور کچھ لوگ اس کے لیے کہتے ہیں کہ کوئی سمت نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے لیے سمت ہے اور اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین آسمان میں، اس کے لیے علو. محدثین نے جو عقیدہ بتایا ہے، ائمہ عقیدہ نے بتایا کہ اللہ رب العالمین کدھر ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے علو، بلندی، آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ وہ فی السماء، آسمان میں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ایک لونڈی لے کر آئے، ایک لڑکی لے کر آئے اور کہا کہ میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ این اللہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کہاں ہے؟ تو اس لونڈی نے کہا، بہت پڑھی لکھی نہیں تھی بیچاری، کام کرتی تھی، کہا کہ فی السماء، اللہ آسمان میں ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول سے فرمایا فإنها اعتقها فإنها مؤمنہ، اسے آزاد کر دو اس لیے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والی ہے، یہ مومن لڑکی ہے، اسے چھوڑ دو. تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود نہیں ہے. اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ علو، اس کے لیے بلندی، آسمان میں ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کہتا ہے آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو، آمنتم من فی السماء، کہ جو ذات آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو، بالکل نڈر ہو گئے ہو. آمنتم من فی السماء، جگہ جگہ قرآن میں فی السماء آیا ہے اللہ کی ذات کے لیے کہ وہ آسمان میں ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین کی ایک صفت اترنا ہے. اللہ رب العالمین کی ایک صفت اترنا ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا کل لیلۃ حین یبقى ثلث اللیل الاخر، اللہ رب العالمین ہر رات کے اخیر تہائی حصے میں روز آنا اترتا ہے. ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الى السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر، رات کا اخیر تہائی حصہ جب باقی ہوتا ہے اللہ رب العالمین ہر روز آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. یہ اللہ کی صفت. عرش پر مستوی ہے، اللہ اترتا بھی ہے، اللہ اترتا بھی ہے، لیکن اس کی کیفیت نہیں بیان کرنی، اس کی تفصیل میں نہیں جانا ہے. اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر جو آخری آسمان ہے اس پر نزول فرماتا ہے، ہر رات نزول فرماتا ہے، اترتا ہے. ہی نہ جب ثلث اللیل الاخر، جب رات کا آخر تہائی حصہ باقی رہتا ہے. ہر روز کا اللہ کا معاملہ ہے. اور کہتا ہے کیا؟ کہ کہتا ہے اللہ رب العالمین فیقول من یدعونی فاستجیب له من یسألونی فاعطیہ من یستغفرنی فاغفر له، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اس کو سوال کو پورا کروں، کون جو اپنی مرادیں مانگے کہ میں اس کی مراد پوری کر دوں، کون جو اپنے گناہوں پر روئے اور گلگلائے میں اس کی بخشش کر دوں. من یدعونی فاستجیب له، کون ہے جو میرے بارگاہ میں دعا کرے کہ میں اس کی دعا کو قبول فرما لوں. اللہ رب العالمین کے لیے اترنا بھی ثابت ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کا چہرہ بھی ثابت ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ رحمان کے اندر فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ رب العالمین کا چہرہ باقی رہنے والا ہے. ساری مخلوق فنا ہو جائے گی، ساری مخلوق فنا کے گھاٹ اتر جائے گی، کوئی شے باقی نہیں رہنے والی اس دنیا کے اندر جو ہے، اور اس دنیا میں جو ہے باقی رہنے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو بڑی عزت و بزرگی والا ہے. یہ اللہ رب العالمین کے بعض مخصوص صفتیں تھیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح عقیدہ، اسلامی عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین اسی پر ہمیں قائم و دائم رکھ جب ہمارا خاتمہ ہو کلمۃ التوحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو. اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحیم. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.